अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजराइल के गाजा पर हमले के बाद वहाँ खाने पीने के सामान की तरसील तकरीबन नामुमकिन होकर रह गई है। ताहम थोड़ी बहुत मकदार में पहुँचने वाले इमदादी सामान को भी कुछ गिरोह और ताजिर लेकर ज़खीरा कर लेते हैं। अमेरिकी खबरसां इदारे AP के मुताबिक यही सामान लोगों को महंगे दामों में फरोख्त किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दिनों के दौरान 1 किलो आटे की कीमत $60 तक गई, जबकि 1 किलो दाल $35 में फरोख्त की जा रही है। इस कीमत पर खुराक का सामान खरीदना इलाके के ज्यादातर लोगों की इस्तेताअत से बाहर हो गया है। गाजा की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में माहिरीन ने खबरदार किया है कि वहाँ कहत के खतरात पैदा हो गए हैं, क्योंकि 21 माह से जारी जंग के दौरान ज्यादातर लोगों के पास माली वसाइल बाकी नहीं रहे हैं। बैनुल-अक़वामी दबाव के बाद इजराइल की जानिब से आज ये ऐलान सामने आया है कि मजीद इमदादी सामान की तरसील की जाएगी। अशिया की कीमतों में किसी हद तक कमी आई है, ताहम अब भी सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। इस वक्त इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों वाले आटे के थैले और इजराइल की हिमायत याफ्ता ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की जानिब से जारी किया गया दूसरा सामान मौजूद है, जो बुनियादी तौर पर मुफ्त फराहम किया जा रहा है। यह जानना मुश्किल है कि इमदादी सामान के कितने हिस्से को कहीं और ले जाया जा रहा है, जबकि दोनों इदारे भी ये पता लगाने के काबिल नहीं है कि इनकी जानिब से जारी होने वाली इमदाद किस किस को मिली है। अरब न्यूज़ को इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े के 2 रियासती हल से मुतालिक कॉन्फ्रेंस की इब्तदाई दस्तावेज देखने का मौका मिला है, जो 2 रियासती हल से मुतालिक है। यह कॉन्फ्रेंस आज अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुई। फ्रांस की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर अरकान के लिए पेश की गई दस्तावेज आज मंगल की सुबह तक अफसरों के लिए खुली रखी गई। यह दस्तावेज़ों दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े को हल के लिए होने वाली कोशिशों की बहाली की जानिब अहम कदम है, जिसमें हालिया बरसों के दौरान उठने वाली तशद्दुद की लहर और सिफारती डेडलॉक के तनाजुर में बात की गई। दस्तावेज में 7 अक्टूबर 2023 को हमास की जानिब से इजराइल पर हुए वहशियाना और मुखालिफ दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की गई है और फौरी तौर पर गाजा में जंगबंदी के मुआहदे और हमास की हिरासत में मौजूद तमाम यरगुमालियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया गया, जबकि इसमें मरने वालों की बाक़यात की वापसी का मुतालबा भी शामिल है। दस्तावेज में इस अम्र पर भी जोर दिया गया है कि गाजा में फंसे हुए लोगों को फौरी और बिला रुकावट ज़रूरी सामान की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मसूदे के मरकजी हिस्से में ऐसी 2 जमहूरी रियासतों के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से गैर मुतज़लज़िल अज़्म का इआदा भी किया गया, जो महफूज और बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों के अंदर अमन के साथ रहें। नेदरलैंड्स दाएं बाजू के इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना बज़ालिल स्मोट्रिच और कौमी सलामती के वज़ीर ऐतमिर बिन गोएर के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगाने वाला 7वां मुल्क बन गया है। डिश ज़रा इब्लाग के मुताबिक नेदरलैंड्स ने गाजा में नस्ली सफाई के मुतालबात के बाद इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना बज़ालिल स्मोट्रिच और कौमी सलामती के वज़ीर ऐतमिर बिन गोएर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया है। पार्लिमानी इंक्वायरी के जवाब में डिच वज़ीर ख़ारजा कैस्ट्रोइल कैंप ने आज इस पाबंदी का जवाब पेश करते हुए कहा है कि इन दोनों इजरायली वज़रा ने 12 फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ तशद्दुद को हवा दी है, गैर कानूनी बस्तियों की तोसी की मुसलसिल हिमायत की है और गाजा की पट्टी में नस्ली सफाई का मुतालबा किया। डिच हुकूमत ने शाया हुए एक खत में यह भी कहा है कि वो गाजा की नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल दिफा सूरत हाल की मजम्मत के लिए इजराइल के सफ़ीर को वज़ारत ख़ारजा में तलब करेंगे। डिच वज़ीर-ए-आज़म डिक शॉफ ने कहा है कि इनकी हुकूमत इजराइल के खिलाफ कौमी इक़दामात पर गौर कर रही है और अगर ब्रुसेल्स ये तय करता है कि इजराइल गाजा में इंसानी इमदाद की रसाई में रुकावट डाल रहा है, तो वो यूरोपीय यूनियन के होराइजन रिसर्च प्रोग्राम में इसकी शिरकत मुअत्तल करने की हिमायत करने के लिए भी तैयार हैं। वाज़रे के अपने इश्तियाल अंगेज़ बयानात में बिन गोएर ने मुकम्मल मुहासरा और इमदाद को रोकने का मुतालबा किया और ऐलान किया कि गाजा में कोई गैर मुतल्लका शहरी नहीं है। स्मोट्रिच ने गाजा पर दोबारा कब्जा और फ़लस्तीनी आबादी को कम करने का मुतालबा किया और कहा है कि इजराइल को कब्जे के लफ्ज़ से डरना बंद कर देना चाहिए। इनके बयानात को बड़े पैमाने पर तशद्दुद और नस्ल कशी का उकसावा करार दिया गया और इनकी मजम्मत की गई है। वाज़रे के फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद को हवा देने और इजराइल के ज़ेर कब्जा मगरबी किनारे में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के फैलाव में किरदार अदा करने के बाद अब तक 7 ममालिक स्मोट्रिच और बिन गोएर को अपनी सरजमीन में दाखिल होने से रोक चुके हैं। बरतानवी हुकूमत के एक वजीर ने कहा है कि बरतानिया 2029 में होने वाले आम इंतखाबात से कबल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगा। आज स्काई न्यूज़ से बात करते हुए वजीर तिजारत जोनाथन रोनाल्ड्स ने कहा है कि वज़रा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना चाहते हैं और करेंगे। उन्होंने गाजा की बिगड़ती हुई सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। हम सब इंसानियत के मामले में कोताही बरत रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर पर हुकूमत के कुछ सीनियर अरकान की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तौर पर तस्लीम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पार्लिमान की खारिजा उमूर की कमेटी ने हाल ही में हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इजराइलियों और फ़लस्तीनियों के 2 रियासती हल के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर
اپنی کوششوں میں فوری طور پر فلسطینی ریاست کو جرات مندی اور بہادری سے تسلیم کریں۔ کمیٹی کی سربراہ ایملی تھورن بیری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بہت سے برطانوی عوام میں اس بات پر شدید مایوسی پائی جا رہی ہے کہ حکومت نے بہت تاخیر سے کام لیا ہے۔ واضح ہے کہ اسٹارمر پر دباؤ کی ایک اور علامت کے طور پر 200 سے زائد ارکان پارلیمان نے ایک کراس پارٹی خط پر دستخط کیے جس میں ان سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں اپنی چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ کسی سربراہ اجلاس کی کوششوں میں نہیں ہوں۔ میں چین جا سکتا ہوں لیکن صرف شی جن پنگ کی طرف سے مدعو کیے جانے کی صورت میں۔ ٹرمپ نے آج ٹروتھ سوشل سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ جعلی ذرائع ابلاغ ایسی خبریں دے رہے ہیں کہ جیسے میں صدر شی جن پنگ کے ساتھ کسی سربراہ اجلاس کا خواہش مند ہوں۔ یہ درست نہیں ہے، میں کسی بھی چیز کا خواہش مند نہیں ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ میں چین کا دورہ کر سکتا ہوں لیکن یہ صرف صدر چین شی جن پنگ کی دعوت پر ہی ممکن ہے کہ جو پہلے ہی دی جا چکی ہے۔ بصورت دیگر مجھے دورہ چین میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مذاکرات کا تیسرا دور امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور چین کے نائب وزیر اعظم ہی لیفنگ کی زیر قیادت امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مذاکرات کا تیسرا دور سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں 4 شنبے تک جاری رہے گا۔ روزنامہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی خبر کے مطابق بیجنگ اور واشنگٹن سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اسٹاک ہوم میں آج سے شروع ہوئے تجارتی مذاکرات میں محصولات کی جنگ میں وقفے کو مزید 3 ماہ کے لیے بڑھا دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ غزہ کے عوام کو حقیقی بھوک کا سامنا ہے کیونکہ امدادی اداروں نے خوراک کی امداد میں تیزی لانے کے لیے اسرائیلی حکمت عملی کے تعطل کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ آج اسکاٹ لینڈ میں خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی مخالفت کی جنہوں نے غذائی قلت کو حماس کا پروپیگنڈا قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے شراکت دار غزہ میں 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی بھوک مٹانے کے لیے غذائی مراکز قائم کرنے میں مدد کریں گے، جس کے بارے میں اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی نسل کشی کی وجہ سے بھوک اور غذائی قلت کی مہلک لہر پائی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب نیتن یاہو نے اعلان کیا تھا کہ غزہ میں کوئی بھوک نہیں ہے اور نہ ہی غزہ کے لیے ایسی کوئی پالیسی ہے۔ امریکہ پہلے ہی محاصرے میں بند علاقے میں متنازع غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن قائم کر چکا ہے۔ GHF کو اقوام متحدہ کے امدادی کام کو نظر انداز کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، جہاں اسرائیلی فوجی غذائی امداد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے بھوکے فلسطینیوں کو گولی مار دیتے ہیں۔ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ کسی بھی نئی سربراہی ملاقات سے پہلے امریکہ کا شمالی کوریا کو بحیثیت جوہری ریاست کے قبول کرنا ضروری ہے۔ شمالی کوریا کی خبررساں KCNA کے مطابق شمالی کوریا نے آج منگل کے روز امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کسی بھی نئی سربراہی ملاقات سے پہلے شمالی کوریا کو ایک جوہری ہتھیاروں کے مالک ملک کی حیثیت سے قبول کرے۔ KCNA کے مطابق شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان کی بہن اور کوریا ورکرز پارٹی مرکزی کمیٹی کی ڈپٹی چیئرمین کیم یو جونگ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی جوہری حیثیت کو مسترد کرنا اب ناممکن ہے۔ کیم یو نے کہا ہے کہ بحیثیت جوہری ہتھیاروں کے مالک ملک کے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا DPRK کے ناقابل تردید مقام اور صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جیو پالیٹک ماحول کی دیرینہ تبدیلی کی حقیقت کا اعتراف مستقبل کے بارے میں کسی بھی پیش گوئی اور منصوبے کے لیے ایک شرط ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی بھی اس حقیقت کو انکار نہیں کر سکتا اور اس بارے میں کسی غلط فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ کیم یو نے وائٹ ہاؤس کے دوبارہ مذاکرات پر آمدگی سے متعلق حالیہ بیانات کے جواب میں ان تبصروں کو ماضی کے یک طرفہ جائزے قرار دیا اور خبردار کیا ہے کہ 2025 نہ تو 2018 ہے اور نہ ہی 2019۔ حضرت کہ ان کا یہ بیان ان 3 غیر معمولی سربراہی ملاقاتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو 2018 میں سنگاپور میں، 2019 میں ہونئی میں اور 2019 میں کورین بفر زون میں ٹرمپ اور کیم جونگ ان کے درمیان ہوئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کی موجودگی میں لندن کے میئر صادق خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ AFP کے مطابق صدر ٹرمپ کے صادق خان کے خلاف جملوں پر برطانوی وزیر اعظم کو مداخلت کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ وہ میرے دوست ہیں۔ صحافی کی جانب سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سپٹمبر میں سرکاری دورے کے موقع پر لندن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کے جواب میں انہوں نے اس بات پر یہ واضح کیا کہ میں آپ کے میئر کا فین نہیں ہوں، میرے خیال میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لندن کا میئر ایک برا شخص ہے۔ ان تبصروں پر برطانوی وزیر اعظم اسٹارمر نے کہا کہ وہ دراصل میرے دوست ہیں۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بغیر رکے اپنی بات کو مزید تیز کرتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے خراب کام کیا لیکن میں لندن ضرور جاؤں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صادق خان کے لیے کوئی خاص نرمی کا گوشہ نہیں رکھتے، جیسا کہ کیئر اسٹارمر لیبر پارٹی کا رکن ہونے کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف نے آج پیرس میں فرانس کے ہم منصب برونو ریٹھیلو سے ملاقات کی ہے۔ SPA کے مطابق فرانسیسی وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹر میں ہوئی ملاقات میں دونوں ملکوں کی وزارت داخلہ کے درمیان سیکورٹی سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ان میں منظم جرائم، منشیات کی اسمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے نیٹ ورکس کا مقابلہ کرنے کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان مہارت کے تبادلے کو بڑھانا شامل ہیں۔ سعودی عرب اور فرانس کے وزرائے داخلہ نے دونوں ملکوں کی وزارت داخلہ کے درمیان سیکورٹی تعاون سے متعلق ایک ایگزیکٹو دستاویز پر دستخط کیے۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نایف نے کہا ہے کہ ملاقات کا مقصد سعودی قیادت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان سیکورٹی تعاون کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے مجرمانہ خطرات سے نمٹنے کے لیے فرانس کے ساتھ مشترکہ کوششوں کو بڑھانے کے لیے مملکت کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی وزیر داخلہ نے اپنے ہم منصب کو فرانس کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد بھی پیش کی۔ مکہ شہر میں کئی تاریخی سنگ میل ہیں جو اس کی شہری ترقی اور لاسانی فن تعمیر کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں قصر کوئر بھی ہے، جسے قصر حارت البیبان بھی کہا جاتا ہے، جو سب سے قدیم اور تاریخی اعتبار سے سب سے منفرد محل ہے۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق یہ محل فن تعمیر کے مستند عناصر کو مجسم کرتا ہے اور 20ویں صدی کے ثقافتی اور سماجی تنوع کی علامت ہے، جو مقامی فن تعمیر کے ماڈل کے طور پر اسے مکے میں ہونے والی سماجی تبدیلیوں سے جوڑ دیتا ہے۔ اس کی ملکیت تو ایک مقامی تاجر کے پاس ہے، جنہیں ان کے کاروبار کی نسبت سے کوئر کہہ کر پکارا جاتا ہے، کیونکہ وہ زمین سے چونا نکالنے کا کام کرتے ہیں، جو تعمیراتی کاموں میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ قصر کوئر کا فن تعمیر اور مکے میں مشہور ببن کے مقام پر اس عمارت کی اسٹریٹجک لوکیشن محل کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی افواج نے بہت کم عرصے میں بھرپور کارکردگی دکھائی اور اپنے دشمن کو تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ آج منگل کو لاہور میں پاکستان ریلوے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ 4 دن کی انتہائی خطرناک جنگ تھی، لیکن انتہائی کم مدت میں جیتی پوری دنیا پاکستان کی تعریف کی ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ فوج نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کو استعمال کیا اور اپنے دشمن کا مقابلہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ فتح 1 میزائل نے کارکردگی دکھائی، نیوی بھی تیار تھی، میں لمحہ بہ لمحہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پوری قوت سے جنگ لڑی۔ پاکستانی وزارت اطلاعات سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق TRT اردو سے وابستہ ڈاکٹر فرقان حمید کی کتاب رجب طیب اردغان علم اسلام کا ٹائیگر کی تقریب رونمائی منعقد کی گئی۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارر اسلام آباد میں ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اولو، TRT اردو کے رکن فرقان حمید، سینئر حکام اور مہمانوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں اپنی تقریر میں تارر نے صدر اردغان کی قیادت کی تعریف کی اور انہیں عوام کے رہنما اور ایک مؤثر ناظم کے طور پر بیان کیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تاریخی تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تارر نے اردغان کے خاص طور پر بحرانی ادوار میں انسان دوست اقدامات کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ تارر نے وضاحت کی کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات باہمی تعاون اور مشترکہ انسانی اقدار پر مبنی ہیں اور یہ جنگ آزادی کے دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔